ظاہر ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک روایت تو ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب کوئی کیس جاتا ہے، اس سے پہلے 2-3 کیسز ہماری نظر سے حالیہ تاریخ کے اندر گزرے ہیں پاکستان کی عدالتی، کہ جج صاحب کے اوپر کوئی الزام لگا، انہوں نے جو ہے اگر استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگز ہے۔ آج چودھری صاحب جب یہ معاملہ ہوا، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ ایکسیپٹ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے، وہاں سے جو خبر آئی ہے لیٹسٹ، کہ کل دوبارہ جو ہے استعفیٰ دینے کے باوجود جسٹس سابقہ جو ہے سپریم کورٹ کے جج جسٹس نقوی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس حق دفاع موجود ہے، وہ آ کے ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ آئیں اور اپنے چارجز کا دفاع کریں اپنے وکیل کے ساتھ۔ اور اس کے اوپر جو سپریم کورٹ سے ابھی جو سپریم جوڈیشل کونسل جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہے، وہاں پہ یہی بات چل رہی ہے، اور کچھ جو خبر آئی ہے جو ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے، کہ ایک اگر جج نے ادارے کے ظاہر ہے اس کا جو امپریشن ہے اس کو خراب کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ریٹائر ہو جائے اور آرام سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے، تو ہم اس کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ کل دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر بیٹھے گی اور مزید فیصلے ہوں گے کہ اس کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ایس جے سی ویسے لیکن فیصلہ نہیں کرتی، سپریم جوڈیشل وہ سفارش کرتی ہے، ایبسولوٹلی ظاہر ہے، لیکن وہ فائنل ہوتا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ ساری جو ڈیولپمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، ویسے تو ایک چیکرڈ ہسٹری ہماری ہے، مطلب ملٹیپل ٹائمز پہ ڈکٹیٹرشپ آئیں، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا 90s کے دوران میوزیکل چیئرز چلتی رہی بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اب ایک نیا دور ہے 2024 کے اندر، تو یہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا معاملہ؟ نہیں، اس کا مطلب تو یہ اعجاز الحسن صاحب کے استعفے کو اگر دیکھا جائے تو 2-4 اور استعفے بھی ہو جائیں گے، تو یہ کوئی اچھا ایک نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ایک اور ادارے کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ سارا کسی وقت استعفیٰ دے جائے گا، وہ کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہو جائے، اسی وہ جڑا ہے نا، وہ مطلب جڑے ان پر گھبراہٹ طاری ہے اور خوف اور خدشات نے گھیرا ہوا ہے، وہ اب ان کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ساری دنیا بھی اگر استعفیٰ دے دے تو یہ جس کام میں پڑ گئے ہیں نا، یہ مکمل نہیں ہونا کم وقت میں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے اوپر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے خاص طور پر کافی تنقید کی جاتی رہی ہے۔ یہ مانیٹرنگ جج تھے، مانیٹرنگ جج آپ کو پتا ہے وہ پاناما کیس کے حوالے سے، اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک یہ ایک کانسٹنٹ تسلسل کے ساتھ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب اعلیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اس طرح کا باعث رکھنے والا جج سپریم کورٹ کے اندر بحیثیت نہ صرف جج کے طور پر رہے اور اس کے بعد جو آئندہ جو چیف جسٹس بھی بنے۔ تو خبریں کافی عرصے سے چل رہی تھیں کہ اس طرح کے معاملات اس طرف جا سکتے ہیں۔ ایک بات کروں گا جی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی صاحب، یہ بندہ جو تھوڑے مہینوں بعد چیف جسٹس پاکستان سب سے بڑا عہدہ جو ہے اس پر فائز ہونے والا، اس نے اس کی قربانی دی اکتوبر کے اندر، جی، اور ان کا کسی قسم کی مورل ٹرپیٹیوڈ یا مٹیریل کرپشن کا کوئی چارج بھی نہیں ہے، اور ہی از کنسیڈرڈ بڑا کمپیٹنٹ اور ابو بورڈ جج سمجھے جاتے ہیں، تو یہ کوئی اچھا نہیں۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھچکا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے۔ I hope کہ something is done to correct this situation۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کرپشن چارجز جو ہیں، مطلب جسٹس مظاہر کے اوپر تو کرپشن چارجز لگے نا، ان کے اوپر تو پراپرٹیز کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ اعجاز الحسن صاحب کے اوپر اس طرح کا الزام نہیں ہے، کہ دوسرا وہ کمپیٹنٹ بھی، کمپیٹنس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی، لیکن وہ ہمیشہ ایک پارٹی کے لیے، یعنی ان کے پاس ایک سافٹ کارنر ضرور رہا۔ وہ پی ٹی آئی کو کافی حد تک انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے وہ پرو پی ٹی آئی کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو اعجاز الحسن صاحب اب تو مستعفی ہو گئے، لیکن ان کی کمپیٹنس پر کبھی بھی میں نے نہیں کیا، اور پلس انہوں نے جو چیف جسٹس بننا تھا، ایک دن خود انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کوئی میرا تو تقریباً 10 ماہ کے قریب جو ہے وہ ٹرم بنتی ہے بطور چیف جسٹس، تو کہتے ہیں بڑا محدود ٹرم ہوگا اگر میں چیف جسٹس بنا تو یہ انہوں نے بتایا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے خوشی کے ساتھ انہوں نے سوچ لیا، انہوں نے خوشی کے ساتھ نہیں۔